جڑا راستہ ہے نا، اگر کسی کا راستہ ہے، کیونکہ ساڈے لئے پنڈ دیہات دے وچ کافی ہوندا ہے کہ ماشاءاللہ ایڈا بننا ہوئے تو اگلے سال ایڈا ہویا پیندا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس تے بھی کمپرومائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اے لہذا یہ چیزاں جڑیاں نا انہاں تو بچو ماشاءاللہ اے رات جڑی ہے نا خطابت دے واسطے ہوندی ہے، میں حقیقت کہندے ممبر رسول تے بیٹھ کے چوڑ نہیں بولدا پیا، اے ہوندی خطابت دے واسطے، کیونکہ ماڑا جا زور لاؤ چار طرز لاؤ جدی اندی آواز ہے ماشاءاللہ تسی سارے پیسے کٹ کے اوتے سٹ دیو، لہکاری نے بڑی طرز لائی، اصل نہ پیسے جے بلے نے ویکھیا نہ ویکھیا کہ ساڈے جڑے مقتدی نے انہاں نوں کچھ نہ کچھ دین دی گل ملے تے تساں چاہیے کہ ماشاءاللہ انہاں دی قدر کرو۔ ہن میں بلا تمہید بیان دا آغاز کرنا، حدیث مبارکہ سناویں لگا، لطف آوے تے بولدے جانا کہ میں کہنا نہیں ہے جنوں جنی چاہ ساوے انی آواز ہونی چاہیے۔ تیرے اور میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ شوق اور ذوق دے نال 3 واری صبح اور 3 واری شام میری ذات تے درود پڑھدا ہے، اللہ پاک دے تے حق ہے کہ اس بندے دے اس دن تے اس رات دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ اگلی حدیث سنا، حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 50 واری ہر روز 50 واری پیلا نگا میری ذات دے تے درود پڑھدا ہے، نبی پاک نے فرمایا کل بروز قیامت میں اس بندے نال ہاتھ ملا کے سلام لواں گا۔ اللہ بھی کچھ بندے رہ گئے نے، اگلی گل سنا جے میرے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ شوق ذوق دے نال محبت دے نال 100 واری میری ذات دے اوپر درود پڑھدا ہے، اللہ اس بندے دی دونوں اکھاں دے درمیان لکھ دیندا ہے اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے، جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے۔ اگلی گل سننا، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے دی دونوں اکھاں دے درمیان لکھ دیندا ہے اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے، جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے، اور فرمایا واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء، فرمایا جڑا میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو شہیداں دے نال رکھے گا۔ لہذا بلکہ اگے سنو، میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ذوق شوق دے نال میری ذات تے درود پڑھے، آگے ماشاءاللہ کہنا جنت دی بھی گل ہو جانی چاہیے۔ سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ذوق شوق نال میری ذات تے درود پڑھے، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں ان کا ہاتھ پھاڑ کے پر صراط ہی پار کروا دوں گا۔ یہ ہے نبی پاک کی ذات تے درود پڑھن دا فائدہ۔ لہذا آج رات نیت کر لو کہ جو مرضی ہو جائے روزانہ کم از کم ایک تصویر پڑھ کے درود دی سما کریں گے۔ پہلی گل، اچھا پچھلے شب معراج موقع تے بیان کیتا سی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی اور اس کے تحت میں بیان کیتا کہ سیر کیوں کی جاندی، سیر تے سفر فرق کی ہے۔ پچھلے شب معراج تے تحقیقی گلاں ہوئی سی، لیکن تے میں چلدے چلدے تھانوں گل سمجھاندے جانا۔ پہلی گل ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، بندے خاص کو لیلاً رات کے وقت۔ پہلی گل اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے لفظ سبحان تو گل شروع کی تھی، اپنی پاکی بیان کی تھی۔ اس سے اُتے حدیث مبارکہ دے وچ ہے کہ جڑا اللہ نے قرآن دے وچ سبحان بیان کیتا ہے، اپنی پاکی بیان کی تھی، اس کا فائدہ کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزانہ اپنی عادت بناوے، روزانہ دی بنیاد دے اوتے اپنی عادت بنا لے، جو بھی زندگی گزر گئی گناہ ہو گئے نے وہ علیحدہ گل ہے، فرمایا اپنی زندگی دے وچ عادت بنا لے، روزانہ دی ایک تسبیح کڈے، کیڑی سبحان اللہ و بحمدہ، کیڑی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ ایک تسبیح کڈے گا، اگر ان دے گناہ سمندر دی جھگ جننے بھی ہون گے نا اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اے ہے تسبیح کڈن دا فائدہ۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی، لیلاً رات کے وقت، رات کے وقت سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی. اس وقت یہ گل میں نا پنجابی میں شروع کریں گا کیونکہ کئیاں دے چہرے بدلتے جاندے نے بھی گل سب پنجابی کہہ کے اردو تے آ گئے نے. سنو کچھ لوگ اسی ہر ایک نے دیکھنا ہوں ماشاءاللہ نالج والے بھی بیٹھے نے پڑھے لکھے بھی نہیں کچھ نہیں بھی سمجھ آندی بعض لوگوں نے. سنو اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا کہ میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دے حبیب نو لے کے گیا سیر کروائی اور فرمایا کہ یہ جڑی مسجد اقصی ہے نا اس ارد گرد اساں اپنی برکت رکھی ہوئی ہے. اچھا میرا ہر بندے کو سوال ہے اتنے مسجد آخر تک بنی ہوئی ہے میرا سوال ہے دسو مسجد اندر برکت ہوندی یا باہر برکت ہوندی؟ بولو سارے بولو مسجد اندر برکت ہوندی یا باہر برکت ہوندی؟ اندر برکت ہوندی ہے لیکن اللہ فرماندا پہ میں مسجد باہر بھی برکت رکھی ہے. مسجد باہر بھی برکت ہے. سوال ہے بھی مسجد باہر کیڑی برکت ہے؟ اللہ نے اس کا حل اگے ارشاد فرمایا لنوریہ من آیاتنا. اس مسجد کے آسے پاسے میں اپنی نشانیاں رکھیاں نے. نشانیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا کہ ایتھے نبیاں دے میزان نے ایتھے اللہ والے دی قبرہ نے. پتہ چلیا جیڑی جگہ تے اللہ والے دی قبرہ ہون اللہ والے دے میزان ہون اوتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. جس جگہ اللہ والے کا میزان ہو اس جگہ تے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. پتہ چلیا بندہ اللہ والے دے کول چلا جاوے انہاں دے صدقے نال کوئی شے منگ لوے خالی جھولی پھیلا لوے اللہ پاکاں دے صدقے سب کو جی عطا کر دیندا ہے. اچھا لوگاں دا کئی لوگ حالے تک بولنے نہیں اس گل تے لیکن مینوں یقین ہے کیا گل سن کے لازمی بولو گے. حضرت مولا کائنات اے لوگاں دے ذہن میں سوال آ سکدا بھئی اے جڑے اللہ والے ہگے نے اے کیویں دے دیندے نے؟ دینے والا تو اللہ ہے. دینے والا اللہ ہے. تے تسی کہندے جے بھی ولیاں دے کول چلے جاؤ انہاں دے کول بھی مل جاندا نیک بندیاں کول مل جاندا. کس طرح مل جاندا ہے؟ سنو میں فیصلہ کروں گا حدیث سے گلاں ہون گے دو یا رب دا قرآن یا نبی دا فرمان کیونکہ ساڈی گل جھوٹی ہو سکدی رب دا قرآن جھوٹا ہو سکدا نہیں نبی دا فرمان بھی جھوٹا ہو سکدا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے جڑی ہے نا مسجد اقصی سے ارد گرد دی برکتاں رکھیاں نے رحمتاں رکھیاں نے جتھے رحمتاں ہون اللہ دے نیک بندے ہون اوتھے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. جتھے رب دی رحمت ہوے اوتھے دعا منگو انہاں دے صدقے نال جو کچھ منگو اللہ عطا کر دیندا. مولانا دلیل سنو دلیل حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ نے شریف فرمانے آپ کام کر دے پہنے مزدوری کر دے پہنے اے جڑے لوگ مزدوری کر دیں نا پریشان نہ ہویا کرو مزدوری کرنا علی شیر خدا دی سنت ہے اے مولا علی دی سنت ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کام کر دے پہنے ایک منگن والا آیا بھکاری جڑے باہر منگن والے آ جاندے نے. ایک آیا کافراں دے کول گیا خالی ہاتھ لے کے گیا کہندا حضور مینوں کوئی شے دے رہے ہو. کافراں دے کول منگدا پیا کہ مینوں کوئی شے دیو. کافراں نے آکھیا ساڈے کول کچھ نہیں. انہاں کافراں نے نظر چکی نا تے سامنے علی پاک بیٹھے نے کام کردے پے مزدوری کردے پے نے تے کافر ویکھ کے ہسن لگ پے کہندے آ جڑے مسلمان ہیں نا بڑی کہندے نے علی ساڈا مشکل کشا ہے علی بڑی شان والا ہے علی دے بڑے قصیدے پڑھدے نے. اونوں فقیر نوں کہندے اٹھا اٹھ اور سامنے علی ہے علی دے کول چلا جا علی تینوں سب کچھ دے دے گا. اور جلدی نہ اٹھا اٹھیا فقیر دی قسمت چنگی آ کے علی دے کول کہندا یا علی پاک مینوں کوئی شے دیو اللہ دے نام تے دیو. مولا علی نے فرمایا اپنا ہاتھ باندھ کر خالی ہاتھ بند کیتا. مولا علی نے نبی دی ذات تے درود پڑھیا پڑھ کے پھوکا ماریا فرمایا جڑے کافراں نے گلے ہیں نا انہاں دے سامنے چل کے ہاتھ کھول. اے گل تے سن کے لطف آوے تے بولنا ضرور جے. خالی ہاتھ دے اوتے مولا علی نے پھوک ماریا. کہندے نے پھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کیا سن کی ہوندا ہے؟ مولا علی نے پھوک ماریا فرمایا جڑے کافراں نے گلے ہیں نا تینوں میرے کول انہاں دے سامنے چل کے ہاتھ کھول. او
بندہ فقیر گیا کافراں دے سامنے خالی ہاتھ لے کے جاندا پیا کافر ویکھ کے ہسن لگ پے کہندے پھوکے مارن نال کی ہوندا جدو چل کے کھولی نا خالی مٹھی جڑی خالی مٹھی ہے سی علی نے پھوک مارے خالی مٹھی کی سونے دے دینار نہ بنی ہو جڑے بولے جے ایک بار پھر بولو نعرے حیدری جزاک اللہ مولا علی کا نام سن کے لطف آنا چاہیے بلکہ علی کا نام تے کئی چہرے دے اوپر مسکراہٹ آ گئی سلامت رکھو گل سن کے جن دا دل کرے نعرہ پھر ماننا ہے تے نعرہ ہاتھ دو میں چوک کے ماننا ہے کیونکہ ایدا سی نعرے دے قائل نہیں اسی اس نعرے دے قائل ہیں سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود میراث المناجی مفتی احمد یار خان نجمی نے لکھی اللہ بیا سامنے بھیجے ماشاءاللہ تھوڑے قاری صاحب بھی ماشاءاللہ انتظام کر کے بیٹھے ہوئے نے میراث المناجی ہے اس وچ موجود ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کافر جڑے نا عبداللہ ابن مسعود ان دے کول آئے کچھ لوگ آ کے پوچھنے لگے حضور تھوڑے دور مسلمان بھی نے منافق بھی نے کافر بھی نے تھانوں کیویں پتہ لگدا بھی اے بندہ ساڈا ہے بندہ ساڈا نہیں اے بندہ مومن ہے اے بندہ منافق ہے انہاں کیا گل ہی کوئی نہیں ساڈے کول ایک گل ہے جڑا اسی لاونے ہیں سانوں پتہ لگ جاندا انہاں کیا حضور گل کرو سمجھ نہیں انہاں کیا دیکھو نا ایک بندے نوں بخار ہوے بخار دا تھرمامیٹر ہوندا ہے ایک کالا ہوندا پتہ چل جاندا بخار ہے یا نہیں ایک کالا ہوندا دیوار دے اوتے رکھو پتہ چل جاندا دیوار ڈنگی ہے یا سیدھی انہاں کیا حضور گل ہور کر لو انہاں کیا ساڈے کول ایک نام ہے او اسی نام لا دیننے ہیں سانوں پتہ چل جاندا کیڑا مومن ہے کیڑا منافق ہے آکھیا کی فرمایا جدوں اسی بیٹھے نا مجلس وچ جدوں اسی رل کے بیٹھے ہیں اودوں اسی علی علی کرنا شروع کر دیندے ہیں علی دا ذکر کرنے ہیں جڑا چہرہ بگڑ جاندا سانوں پتہ چلدا اے منافق ہے جڑا خوش ہوندا سانوں پتہ چل جاندا اے حلالی بھی ہے تے مومن بھی ہے فرمایا جڑا بندہ خوش ہو جاندا سانوں پتہ چل اے حلالی بھی ہے تے مومن بھی ہے بلکہ حال میں اگلی گل سناون لگا علی دے کول ملدا کی ہے میرے نبی علیہ السلام ہے میرے نبی علیہ السلام کیونکہ معراج ہے نبی دی تے نبی دے ویر دی گل بھی کرنا نبی دی سنت ہے میرے نبی علیہ السلام آپ تشریف فرمائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ایک گل تسی سنتے رہندے جے مذاق نہ نہیں کہنا کیونکہ علی کا عشق مقدس سوال دیتا ہے علی کا عشق مقدس سوال دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی دا ذکر کوئی عام نہیں اور ناصر شاہ گیا پنجابی دا شاعر انہیں بڑی کمال دی گل کیتی کہندا ہار دا موسم تتا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بیٹھے نے سمجھ آنی گرمی دا جون جولائی دا موسم ہونا کہندا ہار دا موسم تتا لگ رہا ہے شام کو سورج رتا لگ رہا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے حلالی کون ہے حرامی کون ہے ذکر علی نال پتہ لگ رہا ہے اے تو علی دا ذکر نال پتہ لگ رہا ہے نا اور علی دا ذکر سنو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اچھا یار ایک سوال ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک کیوں نہیں کیا بستی دا دروازہ ہے پنڈ دا دروازہ ہے محلے دا دروازہ ہے علاقے دا دروازہ ہے یہ بھی تو کیا سکتے سے نا مسجد دا بوا بھی تو ہے ان بھی تو دروازہ لگی ہے نا ایک محلے دا دروازہ علاقے دا دروازہ
نبی پاک نے شہر دا ذکر کیوں کیتا؟ ایتھے علماء کرام نے بڑی کمال دی گل کیتی، فرمایا پنڈ دے وچوں ہر شے لبدی نہیں، پنڈ وچوں ہر شے لبدی نہیں، شہر دے وچوں ہر شے لب جاندی ہے۔ میرے نبی نے ایک جگہ تے فرمایا دار الحکمت وعلی البابھا، میں حکمت کا گھر والی اس کا دروازہ ہے۔ گویا نبی پاک یہ دسنا چاہندے نے اگر زمانے دے وچ کسے بندے نوں علم چاہیدا ہوے علی دے در تے آ جاوے، کسے نوں حکمت چاہیدی ہوے علی دے در تے آ جاوے، کسے نوں ولایت چاہیدی ہوے علی دے در تے آ جاوے، کسے نوں بادشاہ چاہیدی ہے علی دے در تے آ جاوے، علی دے صدقے جو منگے گا رب سب کو جی عطا کر دے گا۔ بولے اچھا کے برکات جو کہ سبحان اللہ۔ سلامت رہو۔ سنو انہاں دے صدقے جو بھی منگو رب سب کو جی دے دیندا ہے۔ اچھا واپس پلٹو، اے ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی۔ پتہ چلیا برکتاں رحمتاں جتے اللہ علیہ دا مزار ہوئے اوتے رب دی رحمتاں ہوندیاں نے، جتے رب دی رحمتاں ہوئے اوتے جو کچھ بھی منگو رب سب کو جی عطا کر دیندا ہے۔ اچھا اگے پلٹو، اللہ رب العالمین نے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ملاقات ہوئی نا اللہ دے نال، ٹھیک ہے، ملاقات جدو بھی ہوندی ہے ماشاءاللہ سارے اسی جدو بھی کسی محبوب دے نال ملاقات کرن جانے نا کوئی تحفہ لے کے جانے ہور آسان کر دینا۔ شادی شدہ بیٹھے جے اسی جدو اپنے سسرال جاویے نا تے ان واسطے راہ دے وچ کوئی مالٹے کوئی جڑا سیب کوئی چیز نہ لے کے جانے کہ یار بچے نے انہاں نوں دے دیاں گے، گل ایویں ہے نا۔ کوئی شے لگدا تینوں بھی لین دا شوق ہے، میں اگلے لفظ وضاحت نہیں کرتا، ممبر رسول تے بیٹھا۔ اچھا سنو یار، میں تھانوں پہلے کہہ گیا گل 10:05 ہو گئے، مینوں تقریباً 17 منٹ ہو گئے، گل ختم ہونے والی، بس 5-7 منٹ رہ گئے میرا بھی روز سے چلو۔ اچھا سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جدو رب نال ملاقات ہوئی نا، محبوب تے محب دی جدو ملاقات ہوئی ایک دوسرے نوں تحفہ پیش کر دے نے، چلو جاویے کس واسطے تحفہ لے کے جاوی گا۔ اے علماء کرام نے ایک روایت نقل کی، فرماندے نے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیا سی نا رب دے کول جدو گئے نے اوتھے ملاقات ہوئی رب دے نال، اللہ پاک نے فرمایا سونیا جدو محبوباں دی آپس سے ملاقات ہوئے، جدو محبوباں دی آپس سے ملاقات ہوئے تحفہ لے کے جاندے نے۔ اچھا ماشاءاللہ میں میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب آپ پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ ہر بندہ حضور دی بزم دے وچ آ نہیں سکدا، آندا کوئی ہے جڑا سونے دے نال پیار کردا ہے۔ ٹھیک ہے، اے چھوٹے جڑے ہیں نا تسی چھوٹے ہیں جے اے تسی آن والا سرمایہ ہے جس کا، ٹھیک ہے، میرا بھی تھوڑی حاجت ہے لیکن ایک چیز نو مد نظر رکھو کہ حضور دی محفل دا تھوڑا زیادہ رکھنا، بزرگاں دی گل دا مائنڈ نہیں کرنا گیا، ٹھیک ہے، ہاں حشاش بشاش چہرہ خوش رکھ کے سنیا لطف بھی آندا اور دل نو سکون بھی ملتا ہے۔ اچھا سنو، کسی دا دل ناراض ہوگا تو میں پھر بھی معافی مانگ لینا بھئی میں کسی دل ناراض نہیں کرنا، حضور دا ذکر سناونا ہے۔ اچھا سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو رب نال ملاقات ہوئی نا اللہ پاک نے فرمایا کہ سونے جدو محبوبہ دی ملاقات ہوندی تحفہ لے کے جاندے، تو بھی کوئی میرے واسطے تحفہ لے کے آیا؟ فرمایا بالکل، کیڑا؟ فرمایا اے اللہ میں تیرے کول او تحفہ لے کے آیا جیڑی شاید تیرے کول بھی نہیں ہے۔ اچھا دسو بھی ایمان دے نال اللہ دے کول ہر شے ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر، ہر شے تے رب نے بنائی ہے۔ تے نبی پاک کی فرمانا ہے سونے میں تیرے کول او لے کے آیا جیڑی شاید تیرے کول بھی نہیں ہے۔ اچھا اللہ پاک جانن والا بھی ہے لیکن اللہ پاک نے پھر فرمایا سونے دس کیڑی شے لے کے آیا؟ فرمایا مالکہ میں تیرے کول عاجزی لے کے آیا، کیونکہ مالک عاجزی تیرے لائق نہیں، تو کسی دے سامنے عاجزی نہیں کر سکتا، تو سارے نو بڑا ہے، تیرے واسطے کبریائی ہے، عاجزی بندیاں واسطے، مالک میں تیرے کول عاجزی لے کے آیا۔ تے جدو حضور واپس آنے لگے نا رب نے فرمایا سونے خالی ہاتھ
ہاتھ نہیں جانا میرے طرف بھی تحفے لے کے جانے نے اچھا انہاں تحفے نہیں چھٹے نے تحفے نہ ذکر کرنا چھوٹی چھوٹی گل کرنی ہے پہلا تحفہ وہ ہے جڑا قاری صاحب نے دس دیتا ہے گیا پہلا تحفہ ہے نماز کیڑا تحفہ ہے نماز دا تحفہ ماشاءاللہ اے سردی دی راتاں دے وچ تسی آ کے چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے بیٹھے دی مسجد دے وچ بڑی ہمت والی گل ہے اور واقعی دل خوش ہویا اے حدیث سنو تانوں ہور لطف آئے گا میرے اور تیرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھے تے صبح اٹھ کے فجر دی نماز بھی جماعت نال پڑھ لوے اللہ اس بندے نو ساری رات عبادت کرن دا ثواب عطا کر دیندا اچھا حضور یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑ بندے نماز پڑھ دے گئے آج سنو تانوں نماز پڑھن دا لطف آئے گا اور تسی سوچو کہ یار اسا ساری زندگی میں گزاری نماز پڑھنی چاہیے میرے اور تیرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھدا ہے نا نماز پڑھن واسطے کھڑا ہوندا ہے وہ سارے گناہ جڑے نے ایک کپڑے دے وچ بن کے نا اون دے سر دے اوتے رکھ دتے جاندے نے نمازی دے سر دے اوتے سارے گناہ رکھ دتے جاندے نے فرمایا جدوں بندہ نمازی رکوع جاندا ہے سجدے جاندا ہے اون دے گناہ تھلے ڈگ پیندے نے صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث ہے فرمایا گناہ تھلے ڈگ پیندے نے جدوں نماز تو فارغ ہوندا ہے اللہ اونوں گناہاں تو پاک کر دیندا ہے نماز پڑھن دی برکت ہے اچھا ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جڑے تہجد بھی پڑھدے ہوں گے اور کئیاں دے ذہن وچ آندا قاری صاحب اساں جڑی رات دی نماز پڑھنے نا تے نماز پڑھن لگا کہ سانوں نیند آ جاندی وچ نماز دے کئی بچے بھی ہوندے نے نماز پڑھدے بندے سجدے جاندے نے اوتھے سو جاندے نے اس طرح ہے نا اے گل سنیا جے اے بھی حدیث مبارکہ معجم الکبیر دے اندر حدیث ہے میرے نبی اور تیرے میرے لجپال نبی دو عالم دے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے کھڑا ہوئے نماز دی حالت نماز پڑھدا پیا نماز دے وچ اونوں نیندر آ جاوے نا اکھ لگ جاوے فرمایا اللہ فرشتیاں نو جمع کردا ہے اور جمع کر کے فرشتیاں دے سامنے فخر کردا ہے کہندا ہے ویکھو تے صحیح فرشتیو آ میرا بندہ جے جن دی روح میرے کول ہے جسم میری بارگاہ دے وچ جھکیا ہے تسی کہندے جے انسان نہ بناؤ دیکھو انسان اپنی نیند قربان کر دیتی ہے اور میری بارگاہ میں سجدے جھکے ہوئے گئے رب فرشتوں کے سامنے اس بندے اوتے فخر کردا دیکھو میرا بندہ کڈے مقدرہ لے گئے یار کیسی شان ہون گیا کسے اوتے ماں پیو فخر کردا ہے کسے اوتے استاد فخر کردا ہے یار جن دے اوتے رب فخر کرے وہ بندے دی شان کیا ہوئے گی لہذا نیت کرنے کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے میں اور تسی آج معراج دی رات دا صدقہ نیت کرنے کے انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھیں گے اچھا نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام جدو معراج دی رات واپس آئے نا جدو حضور واپس آ رہے ہیں سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات ہوئی اب دوجا تحفہ دینا لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات ہوئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا لگے یا رسول اللہ جدو واپس جانے دے نا آدھی امت واسطے 2 چیزاں نے آدھی امت نو میری طرفوں سلام پیش کرنا ہے جی اپنی امت نو میری طرفوں سلام پیش کرنا جی تسی او امت جے جنہوں رب نے نبی بھی سلام بھیج دے گے نہیں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا فرمایا کہ آدھی امت نو سلام کہنا ہے آدھی امت نو سلام بھی دینا ہے کہ پیغام بھی دینا کیڑا پیغام ہے اے سن کر لطف پاوے وڈا نکا نوجوان بوڑھا بچہ دوویں ہاتھ چوکے اور فل زور نال داد دینی ہے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ چلو جانا ہے نا چل کے آدھی امت نو میری طرف سلام پیش کرنا ہے اور پیغام بھی دینا ہے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے جنت کی زمین بڑی کشادہ ہے بڑی زرخیز ہے ایتھے جیڑی شے بھی لاو نا فوراً اگ پیندی ہے آدھی امت نو کہنا جے جنت دے درخت لایا کرن جنت دے درخت لاون نبی پاک نے فرمایا جدوں میں جانا ہے آدھی امت نو کہنا ہے میری امت نے تو سوال کرنا ہے بھی یا رسول اللہ جنت دے درخت کیویں لاون گے حضرت ابراہیم نے فرمایا یا رسول اللہ آدھی امت نو دسنا ہے جڑا ایک باری سبحان اللہ کہے گا رب دے نام دا بوٹا جنت میں لا دے گا
اللہ اکبر کہے گا ان دے نام دا بھی بوٹا جنت لگے گا اور جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے گا رب ان دے نام دا بھی بوٹا جنت میں لا دے گا سمجھنا کہ سیاسی نعرہ ہے ایک قرآنی نعرہ بھی ہے اے نعرہ صحابہ نے لایا جو نعرہ بدل میں لگا جو نعرہ ہدوے لگا اے صحابہ نے نعرہ لایا اور یہ دسیا گیا کہ جب بھی نبی کا دین تخت اتے آئے گا وہ یا رب نے قرآن کا ذریعہ ہوئے گا یا نبی دی شریعت واسطے آئے گا اور آج بھی علماء کرام دس رہے ہیں اگر حضور کا دین تخت تے لیانا جائے تو نبی دے واسطے اپنی جان بھی قربان کرنی پانی ہے آدھا مال بھی قربان کرنا پڑنا ہے اچھو کہ نعرہ لو لبائی 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 اللہ بندے کئی ہے کہ جنہاں نے ایتھے ہاتھ رکھ دے پہنے ایتھے ہاتھ رکھ دے پہنے یاد رکھو خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ نے انتقال تو پہلے ایک کمال دی گل کیتی سی آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دل دا مریض ہوے جیڑا بندہ دل دا مریض ہے نا او ایدا جانی ایسا ہاتھ چوک کے لبیک دے نعرے لا دے اللہ دا دل دا مرض دور کر دے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان حضور دے تحفے لے کے آئے نے ساڈے واسطے قسم خدا دی ایک دے اوتے عمل کر لیے ساڈی دنیا بھی کامیاب ہو جاوے گی ساڈی آخرت بھی کامیاب ہو جاوے گی اللہ سلامت رکھے آپ کو حضور اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے تیسرا تحفہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو معراج کی رات واپس آئے نا حضور نے تیسرا تحفہ ملا سورۃ الفاتحہ دا جڑی نماز دے وچ اسی الحمدللہ پڑھنے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ نماز دے وچ پڑھنے اے تیسرا تحفہ ہے اے سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ جڑا ہر بیماری دی شفا واسطے پڑھی جاتی ہے اسی جانے گئے امام مسجد کول بھی آنے گئے گھر دے وچ کوئی پریشانی ہوندی اسی بچہ بیمار ہو جاوے سر نو درد ہوے نظر لگ جاوے اسی پریشان ہو جانے ہن کی کریے اور بعض لوگ تعویذ تاگے دی طرف چلے جاندے نے جتے ہزاراں پیسے برباد کرنے پیندے نے اس واسطے میں تھانوں سارے دساں گا پہلی گل ہے کہ ایسے مسئلے وچ تعویذاں تے عطاریاں دا بستہ لگدا ہے جتے فی سبیل اللہ دعوت اسلامی دی طرف تعویذ بھی دتے جاندے نے اور آدھو وظائف بھی دسے جاندے نے نمبر 2 اگر تسی گھر دے وچ ہو کدھر بھی ہو اپنے بیٹے دے اس سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دینے گا اللہ نظر لگی ہوئے گی اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے ٹھیک ہے بچہ بیمار ہوئے بچہ ڈردا پہ آ گیا 7 والی سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑھ کے انہوں پھوک مار دینا اللہ ان کا ڈر بھی دور کر دے گا اعتقاد
نیت خالص ہونی چاہیے. اچھا سنو سورۃ الفاتحہ کے متعلق مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ زوج زہرا مراد کل کا فاتحہ ادارے حلتا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایڈی شان والی ہے اگر میں چاہنے دی تفسیر لکھنا فرمایا 70 اٹھ لین وچ کھڑے کیتے جاؤ علی کتاباں لکھنیاں شروع کر دے 70 اٹھاں دے اوتے کتاباں ختم ہو جان گیا کتاباں دے 70 اٹھ بھرے جان گے علی دی تفسیر پھر بھی نہیں ختم ہوے گی. علم ہے علی دے کول علی دے علم نو کوئی شمار کر سکدا نہیں ہے علی دے علم بھی کوئی شمار نہیں کر سکدا تے علی دی طاقت نو بھی کوئی شمار کر سکدا نہیں. آخری گل سنو اس دے بیان ختم ہے اس تو کے بیان نہیں چلنا. مولا کائنات میں طاقت داستے حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا علی میں چاہنا معراج بھی ہو جائے نال علی دی شان بھی ہو جائے کیونکہ حضرت علی دے بغیر سنیا دا واڑا جڑا نا سنیا دا دل خوش ہوندا ہی نہیں. ذکر علی ہوندا تے انہاں دا دل خوش ہوندا. سنو تسی ساری زندگی علی دی شان سندے آ جے لیکن اے سنو جے لطف آوے تو پھر بولنا ضرور ہے. دسو اے سٹینڈ چکن واسطے کنے بندیاں دی لوڑ پینی؟ یہ میرا بھی گل سمجھنا نہیں پہلے تو لے کے اکیلے بندے تے کسی دی آواز خاموش نہ ہوئے ہر بندے دی آواز میرے کرنا تے ہونی چاہیے. اے سٹینڈ چکن واسطے کنے بندیاں دی لوڑ ہے؟ ایک بندے دی. اگر تروے شمع کٹھیاں چکنیاں ہوں تو پھر 2 یا 3 بندے لگن گے. ایویں ہے اللہ تو نہیں چکے گا. اگر جڑا باہر کا رشاد موٹر سائیکل پہ چکنا نہیں ہے مثال دینا پیا اگر اینو لوٹ پوے چکن دی تو پھر کنے بندے چاہیے 2 کئی تو ایویں کلے بھی نکل جانے نے لے کے میں دسیا پیا چکنا نہیں ہے کہ مثال دینا پیا. اچھا یار اگر ٹریکٹر ہوئے انہوں چکن واسطے کنے بندے چاہیے جنی چیز ادھر توجہ رکھنی جنی چیز وزنی ہوئے کہ انہوں چکن واسطے انہیں بندے بھی زیادہ چاہیے ایویں چیز ہے. حدیث سنو بہار شریعت اندر مفتی امجد علی اعظمی نے لکھا فرماندے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن میں لواء الحمد عطا کرے گا. لواء الحمد ماشاءاللہ اہل علم بھی بیٹھے میرے سامنے. لواء الحمد ایک جھنڈا ہے اور وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوئے گا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سارے اس جھنڈے دے تھلے کھڑے ہوں گے. ایڈا بڑا جھنڈا ہوئے گا. میری پہلی تمہید یاد رکھنا ہے کہ جتنی شاہ وڈی ہوئے انہوں چکن واسطے انہیں بندے زیادہ چاہیے. جتنی شاہ وڈی ہوئے انہوں چکن واسطے انہیں بندے زیادہ چاہیے. مولا کہنا میرا سوال ہے ایڈا بڑا جھنڈا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے 1,26,000 تقریباً پیغمبر رسول ہوں گے 1,26,000 پیغمبر رسول ہوں گے انہاں دی امتاں ہون گیاں فرمایا قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سارے اس جھنڈے دے تھلے ہون گے. سوال ایڈا بڑا جھنڈا چکے گا کون؟ اے سوال نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا. کنز العمال دی حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامہ علی المتقی علیہ ہدیہ الرحمہ آپ نے لکھا فرمایا کہ ایڈا بڑا جھنڈا ہوگا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے جھنڈے دے تھلے ہوں گے. سوال ہے یا رسول اللہ ایڈا بڑا جھنڈا چکے گا کون؟ فرمایا میرا علی چکے گا. فرمایا ایڈا بڑا جھنڈا چکن واسطے پاور نہیں چاہیے اور وہ پاور رب نے میرے علی کو عطا کر دیتی ہے. فرمایا وہ پاور کنوں رب نے دیتی ہے علی کو عطا کیتی ہے اور اس سے علی نے سانو دسیا علی دے پترا نے بھی سانو دسیا کدی بھی باطل دا ساتھ دینا نہیں کدی بھی باطل دے سامنے جھکنا نہیں. حسین نے کربلا وچ کی درس دیتا ہے حق دا ساتھ دینا. اس طرح اچھا یار میرے سارے کو سوال ہے کربلا دے وچ امام حسین گئے یزید کا کی مطالبہ سی امام حسین کو ایک ووٹ ہی منگیا سی
بھی اپنا ہاتھ ہے انج کر دے میری بیعت کر یہ چیز ہے نا انج کر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ میری بیعت کر ووٹ مینوں دے سپورٹ میری کر پر امام حسین نے کربلا وچ سانوں درس دتا ہے کہ جتے نہ حق ویکھو نا جتے ویکھو دین دے مخالف بندہ کھلوتا ہے اوتے تعداد نو نہیں ویکھنا کہ لکھاں ہزاراں فرماؤ تے سب کچھ قربان کر دینا پر نبی دی عزت اوتے پہرا دینا ہے ہن کل دا دن ہے 8 فروری الیکشن ہو رہے نے ووٹ بھی پینے نے سنو گل میری گل میں تھانوں گل واضح کھول کے دس ووٹ بھی پینے اگر گل غلط ہوئی تے ہر بندہ اس گل دا مجاز ہے کہ کھڑا ہو کے فوراً ٹوکے مینوں الیکشن ہو رہے نے ووٹ پینے نے صرف اپنی ایمانداری دے نال دل دے اوتے ہاتھ رکھ کے گل چل کے ایک باری سوچنا ہے یا جس نوں میں ووٹ دینا ہے اگر کل نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے اوتے حملہ ہوے کہ او بندہ اپنی جان مال اس ختم نبوت دے قانون واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا یا نہیں اگر کل حضور دی عزت دے اوتے حملہ ہوے کہ او سب نال پہلے باہر نکلے گا یا نہیں اگر کل قرآن دی توہین ہوے او سب نال باہر نکلے گا یا نہیں اگر فلسطین دے اوتے ظلم ہوے او باہر نکلے گا یا نہیں اگر کشمیر دی بچیاں دی عزت لوٹی جاوے عزت پامال کیتی جاوے کہ او بندہ باہر نکلے گا یا نہیں اگر برما دے بچوں نو شہید کیتا جاوے کہ او بندہ باہر نکلے گا یا نہیں اگر دین دی گل آوے کہ او بندہ باہر نکلے گا یا نہیں اگر بچے کو حامد دی گل آوے او بندہ باہر نکلے گا یا نہیں تساں ویکھنا سوچنا دل تے ہاتھ رکھ کے اج تک جیڑا بندہ شروع تو لے کے اج تک جیڑا بندہ نظام مصطفیٰ واسطے صرف زبانی نہیں کہنا کہ میں نظام مصطفیٰ لے آنگا نہیں جیڑا بندہ حقیقی طور تے آج تک قربانیاں دیندہ رہا اس سے اتنے چل کے مول لا دینی ہے اور یہ تسی جان دے آگے جے یاد رکھو یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ تحریک لبئی کے ہفتے میں حق دے گی کیونکہ ایسے میں علماء کرام عالم دین آگے نے جنہ زبان نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں ان دے وچ عالم دین آگے نے جڑے 5 ٹائم دے نمازی نے جڑے حافظ قرآن نے عالم دین نے مفتی اسلام نے جڑے شراب نہیں پیندے جڑے زنا نہیں کرتے جڑے عزتاں نوں نہیں بیچدے آ جڑا سعودی عرب دا شہنشاہ او جڑا بادشاہ آیا سی او اور دوسرے ملکاں دے جڑے لوگ ہیں جدو آندے نے ساڑے ملک دے وچ کون چوک کے مسلماناں دی بچیاں نوں ویچ دے نے کون مسلماناں دی عزتاں نوں پامال کر دے نے تحقیق کرن نہ دتے دور جدید ہے میں نہیں کہنا کسے ٹیم دا میں کسے پارٹی دا نام نہیں لینا اے نیٹ تھوڑے کولے کھولو سچ کرو تھانوں پتہ چل جائے کیڑا کیڑا بندہ مسلماناں دی بچیاں دی عزتاں قربان کردا رہے کیڑا کیڑا بندہ غصہ کھانا ساتھ دیندا رہے یا حالے بھی کربلا دے وچ پتہ کی سی کوفی کہندے سی اسی جاننے ہیں حسین حق تے ہے پر سانوں یہ پتہ حسین نے جتنا نہیں کربلا دے وچ ہے سی 72 لوگ نے یزیدی ہزاراں نے 20,000 40,000 80,000 تک دا لشکر ذکر کیتا گیا انہاں نوں پتہ سی کہندے حسین سانوں پتہ حق تے ہے پر ہیں 72 انہاں جتنا نہیں اسی لہذا انہاں دی حمایت نہیں کردے اج بھی او دور ہے سانوں پتہ سی کہنے تحریک لبیک علیہ حق تے ہیں پر انہاں جتنا نہیں یار تسی ووٹ دیو ساری زندگی اس طرح کر کے سی انگوٹھے چومے نے مولا علی دے نام تے میں یا گل کیتی نا اج مین مقصد ہے سی علی دی گل کرنا ماشاءاللہ پہلے تو لے کے آخری بندے دے سینہ چوڑا ہو گیا علی پتہ کی کہندے مولا علی فرماندے نے ایک نہر جاندی بھی ہوئے مولانا صاحب غلط ہوئی حدیث میں ٹوکنا ہے فرماندے نے ایک دریا ہوئے دریا یا نہر کا ذکر ہے فرماندے نے اس دریا دے شراب دا قطرہ ڈگے اس شراب دریا سک جاوے اس دے وچ گھوڑا آوے گھوڑا اس گھاس نو کھا لوے دریا دے شراب دا قطرہ ڈگا دریا خشک ہو گیا اوتے گھاس آ گئی اجنو گھا بھی کہندے جے پٹھے اگ پہنے فرماندے گھوڑا آ کے انہاں نوں کھا لوے علی اس گھوڑے دی پشت تے سوار ہونا بھی پسند نہیں کرے گا اسی اس علی دا نام لے کے اس سے پنجتن دے نام دے اوتے ساری زندگی کھا کے پھر اسی جدو آوے گل انہاں دے نام دے اوتے اسی کہنے
حسین اسی کربلا دے وچ ہوندے تیرے واسطے جانا قربان کر دے، یا جڑا بندہ پرچی نہیں دے سکے حسین واسطے، وہ حسین واسطے جان کی قربان کرے گا۔ لہذا یہ چیز یاد رکھنی، محمد عربی دے دین واسطے کرین تے موڑ لانی ہے، انشاءاللہ دین تک تے آوے گا اللہ دے فضل و کرم نال، اے جتن نہ جتن والا دا گل ہے، لیکن قیامت والے دن جدو سوال ہوئے گا نا، اسی یہ ضرور کہیں گے مالک ساڈے کول پرچی آگی سی، اسا پرچی منگی نہ مولویاں نے، دین واسطے منگی، اسا پرچی دے دیتی، اگر جان بھی منگ دے تو اسا جان بھی قربان کر دیں گے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہے ہم دعا کر چلے۔